السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ اگر آج میں آپ سے کہوں کہ ہم میں سے لاکھوں مسلمان ایسے کام کر رہے ہیں جنہیں ہم نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو باتیں ہمیں بچپن سے سکھائی گئیں، کیا واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں یا صرف لوگوں کی بنائی ہوئی رسمیں اور غلط عقیدے؟ آج کی ویڈیو میں ایسے سوالات سامنے آئیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ غلطیاں ہمارے گھروں میں بھی ہو رہی ہوں، اور اگر ہم نے آج بھی حقیقت نہ جانی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پوری زندگی نیکی سمجھ کر وہ کام کرتے رہیں جو دین کا حصہ ہی نہیں۔ آئیے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سچ کو جانتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی پہچان رسموں سے نہیں بلکہ قرآن اور سنت سے ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ جہیز لینا اسلام کا حکم ہے؟ جواب ہے نہیں، اسلام نے جہیز کو فرض یا لازم قرار نہیں دیا، نکاح کو آسان بنانے کی تعلیم دی ہے، اور تم میں سے جو بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو۔ سورۃ النور آیت نمبر 32۔ سوال ہے کہ بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دلانا کافی ہے؟ جواب ہے نہیں، مسلمان پر دینی تعلیم بھی ضروری ہے تاکہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال ہے کہ مصیبت آنے پر ہی اللہ کو یاد کرنا چاہیے؟ جواب ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرنا مومن کی شان ہے۔ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ سوال ہے کہ بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا معمولی بات ہے؟ جواب ہے نہیں، اسلام میں بچوں سے بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو اپنے بچے سے کہے آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا پھر نہ دے، اس کے لیے جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ شادی میں فضول خرچی کرنا خوشی کی نشانی ہے؟ جواب ہے نہیں، اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے اور فضول خرچی سے منع کرتا ہے۔ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 27۔ سوال ہے کہ ہر تعویذ پہننا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، ایسی تعویذ جن میں شرکیہ یا غیر شرعی چیزیں ہوں جائز نہیں۔ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ سوال ہے کہ نماز صرف جمعہ یا رمضان میں پڑھ لینا کافی ہے؟ جواب ہے نہیں، 5 وقت کی نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ سوال ہے کہ والدین کی نافرمانی صرف بڑی باتوں میں ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں، والدین سے سخت لہجے میں بات کرنا بھی درست نہیں، انہیں اف تک نہ کہو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ سوال ہے کہ شادی کی تاریخ نجومی سے پوچھنا درست ہے؟ جواب ہے نہیں، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ سوال ہے کہ دین کی بات سنے بغیر صرف لوگوں کی روایت پر عمل کرنا درست ہے؟ جواب ہے نہیں، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر بات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھے۔ اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ سوال ہے کہ کسی بزرگ یا ولی کے نام کی منت ماننا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، منت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جاتی ہے، وہ اپنی نظریں پوری کرتا ہے۔ سورۃ الانسان آیت نمبر 76۔ سوال ہے کہ قسمت بدلنے کے لیے انگوٹھی یا پتھر پہننا درست ہے؟ جواب ہے نہیں، نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جس نے کوئی چیز لٹکائی اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ کسی مرنے والے کی روح ہر جمعے اپنے گھر آتی ہے؟ جواب ہے اس بات کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ سوال ہے کہ بچے کو کالا ٹیکا لگانے سے نظر بد ضرور نہیں لگتی؟ جواب ہے نہیں، حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں سے ہوتی ہے، کالا ٹیکا شریعت میں ثابت نہیں۔ سوال ہے کہ کسی پیر کے کہنے پر جانور ذبح کرنا عبادت ہے؟ جواب ہے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کرنا جائز نہیں۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 6۔
سوال ہے کہ ہر خواب کی تعبیر سچی ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں، ہر خواب قابل تعبیر نہیں، بعض خواب انسان کے اپنے خیالات بھی ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ رزق صرف محنت سے ملتا ہے یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ جواب ہے محنت ضروری ہے، لیکن رزق دینے والا صرف اللہ ہے، بے شک اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 22۔ سوال ہے کہ ہر بیماری جنات کے جادو کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں، بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور علاج کروانا سنت ہے۔ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ سوال ہے کہ کسی کی تصویر یا نام پر دھاگا باندھنے سے محبت یا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ غیر شرعی اعمال ہے۔ مسلمان صرف اللہ سے دعا کرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ سوال ہے کہ قبر پر چادر چڑھانے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے نہیں، قرآن و صحیح حدیث میں قبر پر چادر چڑھانے کا حکم نہیں آیا۔ سوال ہے کہ کسی پیر یا بزرگ سے اولاد مانگنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، اولاد صرف اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 49 سے 50۔ سوال ہے کہ نظر اتارنے کے لیے مرچی چلانا یا انڈا گھمانا درست ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ طریقے قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ نظر بد سے حفاظت مسنون دعاؤں سے کی جا سکتی ہے۔ نظر بد حقیقت ہے۔ سوال ہے کہ ہر مصیبت کو فوراً جادو سمجھ لینا درست ہے؟ جواب ہے نہیں، ہر آزمائش جادو نہیں ہوتی۔ مومن پہلے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور جائز علاج اختیار کرتا ہے۔ سوال ہے کہ رزق کی کمی کسی انسان کے قدم منحوس ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں، رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے قدم سے نہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سورۃ الہود آیت نمبر 6۔ سوال ہے کہ گھر میں قرآن صرف برکت کے لیے ہی رکھنا کافی ہے؟ جواب ہے نہیں، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 29۔ سوال ہے کہ ہر فارورڈ ہونے والی دینی بات بغیر تحقیق کے آگے بھیج دینی چاہیے؟ جواب ہے نہیں، مسلمان پر لازم ہے کہ خبر کی تحقیق کرے۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ سوال ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد مخصوص دنوں پر لازمی کھانا کھلانا دین کا حکم ہے؟ جواب ہے نہیں، تیجا، 40واں یا مخصوص دن مقرر کرنا شریعت سے ثابت نہیں۔ سوال ہے کہ کسی کی نصیب کھلنے کے لیے خاص دھاگا یا تعویذ ضروری ہے؟ جواب ہے نہیں، کامیابی اور نصیب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 107۔ سوال ہے کہ دین کو رسم و رواج پر پرکھنا چاہیے یا قرآن و سنت پر؟ جواب ہے مسلمان کی اصل رہنمائی صرف قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہ لوگوں کی روایت۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ سوال ہے کہ بچے کی پیدائش پر قسمت معلوم کرنے کے لیے نجومی کے پاس جانا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ سوال ہے کہ کسی خاص رنگ کے کپڑے پہننے سے قسمت بدل جاتی ہے؟ جواب ہے نہیں، اسلام میں قسمت کو رنگوں سے جوڑنے کی کوئی دلیل نہیں۔ سوال ہے کہ کسی نیک آدمی کی تصویر گھر میں رکھنے سے برکت آتی ہے؟ جواب ہے نہیں، برکت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر سے آتی ہے، تصاویر سے نہیں۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7۔ سوال ہے کہ نئی گاڑی یا نئے گھر پر خون بہانا اسلام میں ثابت ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ رسم شریعت سے ثابت نہیں۔ مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ سوال ہے کہ ہر مشکل میں صرف پیر یا عامل کے پاس جانا درست ہے؟
جواب نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا اور جائز اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورۃ غافر آیت نمبر 60۔ سوال ہے کہ کسی جانور کے راستہ کاٹنے سے نقصان یا نحوست آتی ہے؟ جواب نہیں۔ اسلام میں جانوروں کو نحوست کی علامت نہیں بنایا گیا، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ سوال ہے کہ بیماری چھپانا اللہ پر توکل ہے؟ جواب نہیں۔ اسلام علاج کروانے کی ترغیب دیتا ہے، علاج کرو کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کی شفا پیدا فرمائی ہے۔ سوال ہے کہ کسی کی کامیابی دیکھ کر یہ کہنا کہ اس کی قسمت بہت تیز ہے کافی ہے؟ جواب مومن جانتا ہے کہ کامیابی اللہ کے فضل اور انسان کی جائز کوشش سے ملتی ہے، اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 126۔ سوال ہے کہ ہر سنی سنائی دینی بات پر یقین کر لینا درست ہے؟ جواب نہیں۔ مسلمان تحقیق کے بعد ہی کسی بات کو قبول کرتا ہے۔ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 36۔ سوال ہے کہ کسی انسان کو ہر مشکل کشا یا حاجت رواں سمجھنا درست ہے؟ جواب نہیں۔ حاجتیں پوری کرنے والا اور مشکلیں دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 17۔ سوال ہے خواب میں کون سی 5 چیزیں دیکھنا دولت آنے کی نشانی ہے؟ جواب ہے اسلام میں خواب کی کوئی ایسی قطعی فرصت نہیں جس میں 5 چیزیں دیکھنے کو لازماً دولت آنے کی نشانی کہا گیا ہو، البتہ نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، قرآن و سنت پر عمل کرنے اور ہر غلط رسم و رواج اور غلط عقیدے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو مفید ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔